آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورہ محمد سے میری زندگی کیسی بدلی، اور اس کے اتنے معجزات ہیں کہ آپ گنتے گنتے حیران رہ جائیں گے۔ آپ جب سورہ محمد کی اس طریقے سے منت مانگ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بدلے گی۔ جیسے الحمدللہ آج میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں سورہ محمد کی بدولت، اور ایک ایسا معجزہ جو آپ کی زندگی کو بدل دے۔ سورہ محمد میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ اور آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کو سورہ محمد کے ایسے معجزات بتاؤں گی کہ آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ سورہ محمد ایک بہت پاورفل وظیفہ ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، جو میں نے خود آنکھوں میں نے دیکھا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے قصے سنے ہیں۔ مجھے حال ہی میں ایک کمنٹ آتا ہے کہ سورہ محمد نہ پڑھوں تو میرا دن ہی نہیں گزرتا۔ مجھے اس سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ میری زندگی بدل دی ہے۔ واقعی میں سورہ محمد زندگی بدلتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو کچھ کپڑے دکھا رہی ہوں، آپ وہ بھی دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو ان کی پرائس 3800 ہے، تو آپ کلر سلیکٹ کر کے اسکرین شاٹ لے کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ میرے انسٹاگرام پہ بشریٰ نعمان ولاگز نام ہے، آپ اس پہ مجھے بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت سردیوں کے خدر کے ڈریس ہیں، اوریجنل برانڈ کے ہیں، اور بہت ہی زبردست ہیں۔ تو دیکھیں، اب میں نے جب اللہ پاک کے کلام کو تھاما نا تو میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی۔ مجھے اللہ پاک نے ذہن میں ایسی ایسی چیزیں ڈالی کہ میں وہ کرتی گئی، مجھے کامیابی ملتی گئی۔ دیکھیں، جب آپ ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، پھر آپ کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر آپ توکل کریں گے، اللہ پاک پر یقین کریں گے، کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی بھی کام سٹارٹ کریں گے، کسی بھی چیز میں آپ ہاتھ ڈالیں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ پاک اس میں برکت ڈالے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کے نام سے، اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اپنا ایک کام سٹارٹ کر دیا ہوتا ہے، اپنا ایک بزنس سٹارٹ کر دیا ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم کوئی وہ نہیں ہے، ولی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہماری ہر دعا اس طرح فوراً سے قبول ہو جائے۔ نہیں، ہم اللہ پاک سے مانگیں گے، ہم اپنے گناہوں کا استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں گے تو ہی اللہ پاک ہماری سنے گا۔ اور جب ہم ایمانداری سے اپنا بزنس کاروبار کریں گے تو اللہ پاک اس میں برکت ڈالے گا۔ تو میں سوچتی ہوں کہ شاید میری اس ویڈیو سے آپ سب کو بہت زیادہ موٹیویشن بھی ملے، آپ سب کو حوصلہ بھی ملے، کیونکہ بہت ساری ایسی لڑکیاں، ایسی بہنیں ہیں جو گھر بیٹھ کر مالی حالات کی شکار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات بہت زیادہ ٹف ہیں، بہت زیادہ، مطلب ہر ایک چیز بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، کیونکہ سیلاب گزرے ہیں بہت زیادہ، ہر ایک چیز تباہ ہوئی ہے، گندم، ہر ایک چیز، گنے وغیرہ تو چینی بھی کافی مہنگی ہو گئی ہے، گندم بھی مہنگی ہو گئی ہے، ٹماٹر، ہر ایک چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ جب ہم یہ ابھی لا رہے تھے نا اکٹھا راشن وغیرہ، تو بہت سب مہنگا تھا۔ تو میں نے کہا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں توفیق دے دی ہے، جن کی توفیق نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ تو انہیں ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اللہ پاک کے دامن کو تھام لینا ہے۔ کوئی سا بھی بزنس ہو آپ نے شروع کر دینا ہے، اور اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سورہ محمد کو تھام لیں، سورہ محمد کو پکڑ لیں، اس کی منت مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ میں پھر سے یہاں پہ آپ کو سورہ محمد کا بتا دیتی ہوں کہ سورہ محمد کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، اور کتنے لوگوں نے پڑھنا ہے۔ ایک بندہ پڑھ سکتا ہے، اکیلا نہیں پڑھ سکتا۔ کتنے دن میں آپ یہ کر سکتے ہیں، یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے سورہ محمد کا وظیفہ کرنا ہے ہر پرابلم کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے۔ اگر آپ کاروبار سٹارٹ کریں، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، ہر ایک چیز کے لیے آپ سورہ محمد پڑھ سکتے ہیں۔ بس سمپل، اگر آپ کے پاس لوگ ہیں تو آپ ان کو اکٹھا کر کے 29 بار ایک دن میں ختم کر دیں۔ اگر آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں، آپ پڑھ لیں، آپ جتنے 2 دن میں کرتے ہیں، 10 دن میں کرتے ہیں، بس آپ منت مانگ لیں کہ میں نے 29 بار پڑھنا ہے سورہ محمد کا۔ تو اللہ پاک جو ہے نا ہم پہ رحم کرتا ہے۔ انسان ہے جو ظالم ہے، اللہ پاک بہت بڑا ہے، بہت غفور و رحیم ہے، وہ ہمیں ہر ایک چیز میں معافی دیتا ہے۔ یہ تو لوگوں نے دین اور علم اور ہر ایک چیز اتنی سخت بنائی ہے کہ لوگ وظیفے کے لیے جاتے ہیں تو پھر گھبرا جاتے ہیں۔ اجازت کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے جب ہم سب کو اجازت دی ہے تو پھر میں کون ہوتی ہوں، دوسرا کون ہوتا ہے اجازت دینے والا؟
کیونکہ قرآن پاک ہمارا دین، ہمارے آیاتیں، ہمارا ہر ایک چیز اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بھیجا، ہم مسلمانوں کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ہم اس پہ عمل کریں، اس کو سمجھ سکیں اور اس کے ذریعے ہم اللہ پاک پر ایمان مضبوط کر لیں۔ تو اس میں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کو اجازت ہے، آپ کسی بھی ٹائم سورہ محمد پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، پر ہاں اسپیشل ڈیز میں آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ گئی ہوں گی، پر آپ اس کو تھام لیں، آپ اس کو تھام لیں، انشاءاللہ آپ کو جو ترقی ملے گی، آپ کو جو کامیابی ملے گی، آپ کی اس سے حاجتیں قبول ہوں گی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری گلی میں آنکھوں دیکھا حال ہے، ہم میری بہنوں کو، میری کزنوں کو اکٹھا کیا تھا، خیر اس ٹائم تو میں بہت چھوٹی تھی، میری بہن لوگ بھی بہت چھوٹی چھوٹی تھی، پر یہ تھا کہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی، ان کے گھر کے حالات نہیں بدل رہے تھے، شاید انہیں کسی نے بتایا ہوگا یا کچھ، بس اتنا مجھے یاد ہے جب انہوں نے سورہ محمد کا وظیفہ کیا، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، سب کے اپنے الگ الگ گھر، عالی شان گھر، سب کافی مطلب اوپر چلے گئے ہیں، سب بہت کامیاب ہیں۔ ان کی ایج گزر رہی تھی، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، ان کی شادیاں بھی ہو گئی، اور اتنا کہ ایک کی تو اپنے ہسبینڈ ان سے اتنے چھوٹے ہیں اور وہ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کے بچے ہیں، بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، اور ابھی وہ پنڈی کے اسلام آباد میں رہتے ہیں، اپنے گھر ہیں، سب کے جائیدادیں ہیں، مطلب بہت زیادہ ان کی زندگی چینج ہوئی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، ان لوگوں نے اپنا سارا گھر سیٹ کر دیا، جس بھائی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس کو اتنی پری جیسی بیوی ملی، ہسبینڈ اور وائف میں آسمان و زمین کا فرق ہے، ہسبینڈ اتنا پیارا نہیں ہے پر اس کی وائف جو ہے نا اتنی پیاری ہے، سارا سورہ محمد کا کمال تھا، اپنی بہنوں نے، اپنی ماں نے اپنے بچوں کے لیے پڑھا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے پڑھا، تو آج ان کا دن مطلب ان کے لیے خوشیوں والا دن، اور وہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، چیزوں پہ نہیں، اللہ پاک کے آیاتوں پہ، اللہ پاک کے وظیفوں پہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا مجھے کہ آپ نے یہ ایک کانٹینٹ شروع کر دیا، یہ ایک کانٹینٹ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا نام ہے، لوگ بھی پھیلا رہے ہیں، میں بھی پھیلا رہی ہوں، اگر ہم گانا بجانا شیئر کرتے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک اسلامی اور دینی کانٹینٹ بنا لیں، ایک اچھا سا اسلامک مطلب سب کو اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے ایگری کروائیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں آپ جھوٹی ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے اتنا غصہ آیا، مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اللہ پاک کے کلام کو جھوٹ کوئی کیسے بول سکتا ہے، اللہ پاک کے کلام کو کوئی جھوٹ کیسے بولے گا یار، مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے ابھی بھی مطلب یقین نہیں آ رہا کہ اس بندے نے حسد میں سکھایا، غصے میں سکھایا، یا مطلب اس کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے، لوگوں نے اتنا برا کیا کہ وہ اس طرح کہہ رہی ہے، پر پھر بھی اگر آپ کے ساتھ بہت برا ہو جائے، لوگ بہت برا بھی کر لیں، تو آپ اللہ پاک کے کلام کو جھٹلا نہیں سکتے، اللہ پاک کی دین کو جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میرے ساتھ یہ پچھلے ہفتے اتنا کچھ ہوا، میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ بھی رونے لگ جائیں گے۔ میرے ساتھ سارے میسیجز پڑھے ہیں، وائس میسیجز پڑھے ہیں کہ میرا دشمن میرا اتنا خلاف کہ مجھے صاف صاف کہتا ہے کہ میں تم پہ جادو کروں گا، تمہاری میں زندگی برباد کر دوں گا، تم بھی مرو گی، تمہارا شوہر بھی مرے گا، تمہارے بچے بھی مریں گے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور بہت ایسی باتیں کہ تم تو چھوٹی ہو، میں تو بہت بڑی ہوں، تم سے میرے پاس پیسے کی پاور ہے، تمہارے پاس کیا ہے، تو ایسے باتیں جب مجھے کی تو مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اچھی بات ہے، اس میں اتنا غرور اور تکبر ہے، یہی چیز مجھے بہت آگے لے کے جائے گا، اور بہت مجھے افسوس بھی اس بات کا ہو رہا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اللہ پاک تو ایک ہے، یہ اللہ پاک کے شریک بنتے ہیں، پھر مجھے ہنسی آ جاتی ہے، اللہ پاک کا کوئی بھی شریک نہیں بن سکتا، کوئی بن کیا اللہ پاک کا شریک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، پر یہ انسانی لوگ ہیں نا، ہمارے مسلمانوں میں بہت زیادہ یہ چیز ہے کہ ان میں غرور تکبر آ جاتا ہے، خاص کر پاکستانی لوگوں میں، ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں، نہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، بس تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو یہ اپنے آپ کو تو بس استغفار زمینی خدا سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ فرعون کے دوسرے روپ ہوتے ہیں جو لوگ اتنا غرور کرتے ہیں، پر دیکھیں میرے ساتھ اتنا کچھ ہوا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ہر طرف سے ہمیں ہیٹ کیا جا رہا تھا، ہمیں ہر طرف سے گرایا جا رہا تھا، مجھے، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو، پر میں نے موقع دیا ہی نہیں، میں نے ان کے منہ بند کر دیے، اور اللہ پاک کے سامنے میں گر گرائی، روئی کہ اللہ پاک خدا نخواستہ، مطلب کالا جادو تو پھر بھی ہے،
پر اگر یہ مجھ پہ کرے یا کچھ بھی، تو اللہ تعالیٰ تو ان پہ پلٹ کر ایسا اثر دکھانا کہ ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جائے. اگر یہ لوگ ہماری زندگی برباد کرتے ہیں، اتنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو کیا کہیں گے جو لوگ ان کو مرنے کی بد دعائیں دیتے ہیں. تو بس استغفار میرے بھائی کو، میرے باپ کو، سب کو مرنے کی بد دعائیں دے رہے تھے. مطلب ایک بندہ گھر میں بیٹھ کر ویڈیو بنا رہا ہے، اپنا گھر میں اپنا کما رہا ہے، اپنا کھا رہا ہے، اپنے گھر کے مالی حالات ٹھیک کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ جلن میں، حسد میں کہ یہ بندہ کھا کیوں رہا ہے. ہاں، ہم سے ایسا نہ ہو اچھا کھانا لگ جائے، ایسا نہ ہو ہم سے اچھا پہننے اسٹارٹ ہو جائے تو وہ ان حرکتوں پہ آ جاتا ہے، آپ کی عزت پہ وار کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. پر وہ کہتے ہیں نا کہ عزت رکھنے والا اللہ پاک ہے. جب آپ میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی، تو عزت اللہ پاک آپ کی رکھتا ہے اور اس بندے کو بے نقاب کر دیتا ہے. اللہ نے میری عزت تو رکھ لی، پر اس بندے کو پوری جگہ پہ جگ رسوائی ملی، ہر جگہ پہ وہ بندہ بے نقاب ہو گیا. اور مجھے بہت اس بات کی خوشی ہے کہ وہ بندہ بے نقاب ہو گیا، اور یہ صرف اور صرف اللہ پاک کی بدولت سے. انشاءاللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا نا میرے گھر کو، جب تک میں اللہ پاک کو پکاروں گی، یاد کروں گی. آپ سب بھی پلیز، اگر آپ پہ کوئی بھی مصیبت آئے نا، آپ نے ہارنا نہیں ہے، آپ نے جھکنا نہیں ہے، بس اللہ پاک کو یاد کرنا ہے. اللہ پاک کے جو آیات ہیں، وظیفے ہیں، ان کو پڑھتے رہنا ہے، ان پہ یقین کرتے رہنا ہے. استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ کو جب بھی موقع ملے، اور اگر آپ سے کوئی قیمتی شے گم جائے یا کچھ بھی ہو جائے، تو آپ نے ناراض نہیں ہونا اللہ پاک سے. اللہ پاک ہم سے پھر ناراض ہوتا ہے. ہمیں شکر ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نا وہ چیز ہمیں آخرت کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے، اور وہ چیز جو ہے نا ہمیں جنت میں لے کے جاتی ہے. اب چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے نا ہمیں جنت میں لے کے جا سکتی ہے. بس آپ نے اللہ پاک پہ پورا یقین رکھنا ہے. اور سورہ محمد کا وظیفہ آپ سب نے کرنا ہے. بہت ہی پاورفل مجرب وظیفہ ہے. جو بھی کرے گا انشاءاللہ سرخرو ہوگا. اور اگر آپ کو کپڑے پسند آئے تو مجھے ضرور بتانا. یہ ایک غریب ٹیچر ہے، اس کے کپڑے ہیں. خیر میں ابھی فی الحال کپڑے نہیں لائی، میں جب لاؤں گی اپنے تو میں آپ سب کو دکھاؤں گی. یہ غریب ٹیچر تھی، اس کے ساتھ میں ہیلپ کر رہی ہوں، دکھا رہی ہوں. تو اگر کسی کو پسند آئے، ایک دو سوٹ تو چلے گئے ہیں، تو کیونکہ اوریجنل برانڈ ہے. پرائس بھی بہت زیادہ زبردست ہے، 38 آل ڈریسز کی، اور اس میں سارے برانڈ ہے. پر اس پہ ڈسکاؤنٹ لگا ہے، ہول سیل میں یہ آپ کو ملیں گے. تو اس کی پرائس بھی لکھی ہوئی ہے، 4,500-5,000 تک ان کی اوریجنل پرائس ہے. پر یہ لوگ بہت سستا دے رہے ہیں کیونکہ یہ ہول سیل میں بیچ رہے ہیں. تو اگر آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا اور میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کامنٹ کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا. اجازت چاہتی ہوں، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.